تو ہم تم مدینے میں مرے کہیں بھی مرے، آپ جب مدینہ میں نہیں گئے تھے تو مدینے کی کوئی حیثیت نہیں تھی آپ نے قدم رکھا مدینہ شریف میں۔ اور پچھلے ویڈیو کے اختتام میں شیخ امین حیات النبی کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں اور حیات النبی کی تفصیل کچھ بیان کر رہے ہیں، اور اس میں شیخ امین نے یہ کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتے نہیں، انہوں نے وفات نہیں پائی، بس ظاہری طور پہ ایک پردہ ایک قسم کا اختیار کر لیا اس دنیا سے، کیونکہ بشریت کی صورت میں آئے تھے تو بشریت کی صورت میں جانا تھا، لیکن اصل میں وہ وفات نہیں تھی۔ اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی، جو کہ بہت بڑی کفریہ دلیل انہوں نے دی، کہ سوالیہ طور پہ انہوں نے پوچھا کہ اللہ مرتا ہے؟ نہیں، تو وہ جو کہ اللہ ہی سے بنا ہو وہ کیسے مر سکتا ہے؟ تو آپ خود ہی اس کا اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا کفر انہوں نے بولا ہے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کیا ہے، اس کے لیے کسی شخص کو اس سمجھنا جو کہ عام مسلمان ہے کوئی مشکل نہیں کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ظاہری طور پہ ان کا کہنے کا یہی مقصد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات سے نکلے ہیں، اللہ ہی کا ایک جز ہیں، اللہ ہی کے ایک ٹکڑا ہیں، تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات نہیں پا سکتے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ وفات نہیں پاتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے آپ کو الحی القیوم کہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اور جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے۔ انہوں نے جو کہا ہے وہ بالکل قرآن اور سنت کے مخالف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس کمثلہ شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے واضح طور پہ تشبیہ دی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملایا ہے اور ایک مماثلت دی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن کریم میں، اور یہ ایک ظاہری بات ہے، اس کے لیے تو کوئی بہت زیادہ دلائل بھی پیش کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک بچہ ہر مسلمان یہ چیز جانتا ہے، اور ایک بنیادی چیز ہے جو کہ بچپن سے ہر مسلمان کو سکھائی جاتی ہے کہ اللہ اور مخلوق میں فرق ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ایک مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں سے نہیں نکلے بلکہ بنی آدم میں سے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق انسان ہے، اور انسانوں میں سے ایک انسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو کہ انسانوں میں سب سے افضل، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کل مخلوقات میں سب سے افضل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتوں سے اور انسانوں سے سب سے افضل ذات جو ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ آخری نبی ہیں اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیل اور حبیب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ٹکڑے نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک جز نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں سے نہیں نکلے، وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نکلے ہیں، جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور انبیاء کی تخلیق فرمائی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ ایک اور چیز جو ہم یہاں پہ غور کرتے ہیں وہ یہ کہ شیخ امین کے اکثر دروس میں قرآن اور حدیث کا یہ حوالہ تو دیتے نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اکثر جو ان کی گفتگو ہے وہ ان کے اپنے خیالات، ان کے اپنے تاثرات، ان کے اپنے گمان، ان کے اپنے خواب، ان کی جو تعلیمات ہیں وہ ان چیزوں پر مبنی ہیں، اور قرآن کریم اور حدیث پر نہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، جب یہ قرآن کی کوئی آیت یا کسی حدیث شریف کا ذکر کرتے بھی ہیں تو اس کی بالکل غلط تفصیل یہ بیان کرتے ہیں، اس کی تشریح اور تفسیر یہ بہت غلط بیان کرتے ہیں، وہ
معنی نکالتے ہیں اس حدیث میں سے یا اس آیت میں سے جو کہ آیت کو سب سے پہلے سننے والے یا احادیث کو سب سے پہلے سننے والے یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے وہ مطلب نہیں نکالا ہو۔ یہ ایک سیدھی سادی سی بات ہے کہ جس نے حدیث سنی، جس نے حدیث لکھی یعنی کہ صحابہ کرام، جس نے حدیث کو دہرایا اور ہم تک وہ حدیث جس کے ذریعے پہنچی یعنی کہ صحابہ کرام، وہ اس حدیث کو بہتر سمجھنے والے ہیں، نہ کہ ہم، اور نہ کہ شیخ امین، اور نہ کہ آج کا کوئی اور اس قسم کا کوئی پیر یا کوئی مولوی یا کوئی بزرگ۔ تو ہمیں اسی فہم پر چلنا ہوگا جس پر وہ چلے، جس پر صحابہ کرام چلے۔ تو اس کے علاوہ کوئی مقصد بیان کرنا یہ بالکل درست نہیں، اور اس کے علاوہ کوئی مطلب نکالنا وہ بے شک گمراہی ہے، کیونکہ راستہ صحیح وہی راستہ ہے جو اول المؤمنین یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی طالب علم تھے، طلاب العلم تھے، یعنی کہ صحابہ کرام جنہوں نے ذاتی طور پر ان سے علم سیکھا، انہوں نے جس طرح حدیث کو سمجھا ہمیں بھی اسی طرح حدیث کو سمجھنا ہوگا، انہوں نے جس طرح قرآن کریم کو سمجھا ہمیں بھی اسی طرح قرآن کریم کو سمجھنا ہوگا۔ اپنی طرف سے معنی اور مطلب نکالنا یہ بالکل اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ مؤمنین سے ایک الگ راستہ اختیار کرنے والی بات ہے، اور جو بھی مؤمنین سے الگ راستہ اختیار کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور یہ ایک بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہاں پر شیخ امین نے تھوڑی سی بددیانتی بھی کی ہے، کیونکہ شیخ امین نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، صحیح بخاری اور دوسری احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص اٹھا کے تو اس حدیث کو یا اس واقعے کو پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی عجیب بات نہیں، یہ بہت آسانی سے آپ کو کسی بھی حدیث کی کتاب میں مل جائے گا۔ یہ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ عمر ابن الخطاب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، تو جیسے کہ کسی بھی محبت کرنے والے کو صدمہ ہوتا ہے، تو انہوں نے صدمے کا اظہار کیا، اور صدمے میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور جس نے یہ کہا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جب عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے، تو حضرت ابو بکر نے انہیں یہ بتایا کہ نہیں، واقعی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کی جس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک نبی ہیں جیسے کہ دوسرے انبیاء ان سے پہلے گزرے ہیں، تو کیا اگر یہ قتل ہو جائیں یا وفات پا جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر مڑ جاؤ گے؟ تو جس نے ایسا عمل کیا، جو اپنی ایڑیوں پہ مڑا، تو اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شاکرین کا، جو شکر کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اجر دے گا۔ تو یہ ایک قرآن کریم کی بڑی مشہور آیت ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت کی تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام واقعی میں ان کو ہوش آیا، اور وہ اس صدمے کی انہیں سمجھ آئی، اور انہوں نے جانا کہ واقعی ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور اب ہمارا ان سے رابطہ کٹ چکا ہے۔ تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جب یہ آیت سنی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی ہے، یعنی کہ اس آیت کا صحیح مفہوم انہیں اس وقت سمجھ آیا، اور وہ وہیں پر اپنی ٹانگیں انہوں نے محسوس فرمایا کہ کمزور پڑ گئیں، اور وہ وہیں پر زمین پر بیٹھ گئے۔ تو یہ پوری حدیث ہے، اور کوئی اس حدیث کو کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے، احادیث کی کتاب میں موجود ہے، اور یہاں پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا ذرا کہ شیخ امین نے یہ پورا واقعہ اسی طرح کیوں نہیں بیان کیا جیسے کہ پورا واقعہ نقل آیا ہے، اور جیسے کہ پورا واقعہ 1400 سال سے مسلمان پڑھتے آ رہے ہیں۔ شیخ امین نے اپنی مریدین، اپنے عاشقین سے یہ واقعہ کیوں چھپایا، اور ان کو یہ کیوں ظاہر کیا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا جو غصہ تھا حضرت عمر کا، وہ اس بنا پر تھا کہ لوگوں نے یہ کیوں کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ ہرگز نہیں، حضرت عمر کا غصہ اس چیز پر نہیں تھا، بلکہ حضرت عمر کا غصہ ان کے صدمے کا ایک اظہار تھا، کیونکہ انہیں صدمہ ہوا جیسے کہ کسی بھی محبت کرنے والے کو ہوتا ہے، اور وہ یقین نہ کر پائے فوری طور پر اس چیز کے اوپر۔